بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چوتھی کتاب، عمر و عیار اور زکوٹا لاہور میں۔ جل پری نے زکوٹا اور عمر و عیار کی طرف آنکھیں جھپکا کر دیکھا اور پوچھا، کیا تم انسانوں کی دنیا سے آئے ہو؟ ہاں بہن، مگر ہم دونوں ایک نیک مقصد لے کر آئے ہیں۔ سامری نے ہمارے ایک دوست نستور کو قتل کر ڈالا ہے اور اس کا لاکٹ چرا لیا ہے۔ جل پری نے کہا، تو غور سے سنو، تم خوش قسمت ہو کہ طوفانی بگولے نے تمہیں سمندر میں پھینک دیا، نہیں تو تم اس وقت جل کر راکھ بن چکے ہوتے۔ سامری تمہاری تلاش میں ہے۔ سامری کے اژدہوں نے شاید سیارے پر طلسمی آگ کے شعلوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اژدہے سمندر میں بھی تمہیں ڈھونڈنے آ جائیں گے۔ جل پری نے کہا۔ عمر و یار نے کہا، جل پری بہن تو ہماری اس وقت کیا مدد کر سکتی ہے؟ جل پری بولی، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی انسانوں کی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ زکوٹا جن بولا، مگر یہاں ہمارا ایک دوست یاماگ بھی ہے اور ہماری ایک بہن کامئی ناگن اور نستور کی لاش بھی اسی سیارے پر ہے۔ جل پری بولی، تمہارے دوست یاماگ کی مجھے خبر نہیں ہے، مگر کامئی ناگن کے متعلق مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ نستور کی لاش لے کر اور اپنی جان بچا کر سامری کی دنیا سے نکل گئی ہے۔ زکوٹا بولا، ہمیں کسی طرح یاماگ کے پاس پہنچا دو۔ جل پری نے کہا، سمندر کے باہر سامری نے ہر طرف آگ ہی آگ لگا دی ہوئی ہے، یہ آگ سمندر میں بھی پہنچ جائے گی۔ ہم سمندری مخلوق پر اس طلسمی آگ کا اثر نہیں ہوتا، مگر تم دونوں اس آگ میں جل جاؤ گے۔ اپنے دوست یاماگ کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تم زندہ رہے تو اپنے دوست کو بھی تلاش کر لو گے۔ عمر و عیار نے کہا، مگر ہم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جل پری بولی، میرے ساتھ آؤ۔ جل پری عمر و عیار اور زکوٹا کو لے کر غار کے اندر تیرنے لگی۔ زکوٹا اور عمرو اس کے پیچھے پیچھے تیر رہے تھے اور سمندر کا پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ یہاں گہرا اندھیرا تھا، مگر وہ دونوں اس اندھیرے میں دیکھ سکتے تھے۔ جل پری ان کے آگے آگے تیرتی جا رہی تھی۔ غار کافی لمبی تھی۔ غار کبھی ادھر گھوم جاتی، کبھی ادھر گھوم جاتی۔ آخر ایک جگہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پانی زکوٹا اور عمر و عیار کی کمر تک آ گیا۔ غار میں دور سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے باہر آگ لگی ہوئی ہو۔ جل پری دونوں کو لے کر غار سے باہر نکلی تو زکوٹا اور عمر و عیار نے دیکھا کہ باہر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن میں ہر طرف طلسمی آگ کے شعلوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ زکوٹا بولا، پیاری بہن ہم اس آگ میں سے کیسے گزریں گے؟ جل پری نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے سر کے 2 بال دوں گی، تم یہ بال اپنی سیدھی انگلی میں لپیٹ لینا، اس کے اثر سے آگ تمہیں راستہ دے دے گی۔ عمر و عیار نے پوچھا، مگر بہن ہم آگ میں سے گزر کر کس جگہ پہنچیں گے؟ جل پری نے کہا، یہ تمہیں آگ میں سے نکلنے کے بعد خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ جل پری نے اپنے سر کے 2 بال توڑ کر انہیں دیے، ایک بال زکوٹا نے اور ایک بال عمر و عیار نے اپنی اپنی سیدھی انگلی پر لپیٹ لیا۔ جو ہی انہوں نے بال لپیٹے جل پری غائب ہو گئی۔ عمرو بولا، مجھے تو یہ بھی سامنے کی کوئی بدرو لگتی ہے، کہیں یہ اس کی کوئی چال نہ ہو۔ زکوٹا بولا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کا نام لے کر آگ میں چل پڑو، خدا مددگار ہے، اس دوزخ میں کسی نہ کسی طرح تو ہمیں نکلنا ہی ہوگا۔ آگ کی دیوار آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زکوٹا آگے آگے تھا، اس نے بسم اللہ پڑھی اور آگ کی دیوار میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے عمر و عیار بھی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گیا۔ جل پری کی بات سچ نکلی تھی، جو ہی وہ آگ کی دیوار میں داخل ہوئے، آگ میں ایک چھوٹا سا راستہ بن گیا۔ زکوٹا اور عمر و عیار اس راستے پر چلنے لگے۔ ان کی دونوں جانب آگ کی دیوار تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے، مگر وہ ان سے محفوظ تھے، ان کو ذرا سی بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عمر و عیار بولا، زکوٹا بھائی یہ جل پری کوئی نیک روح تھی؟ زکوٹا نے کہا، تم یوں ہی کسی پر برا گمان نہ کیا کرو، دنیا میں نیک روحیں بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں۔ عمر و عیار کہنے لگا، دیکھیں ہم کہاں جا کر نکلتے ہیں؟ زکوٹا بولا، جل پری نے کہا تھا کہ تم انسانوں کی دنیا میں کیوں نہیں چلے جاتے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم انسانوں کی دنیا میں نہ نکل آئیں۔ عمر و عیار بولا، تو پھر یاماگ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ کامئی ناگن بھی نستور کی لاش کے ساتھ خدا جانے کہاں نکل گئی ہوگی۔ زکوٹا چلتے چلتے بولا، اب ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بس چلتے چلو، جو میرے خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ آگ کے شعلے اسی طرح اوپر کو اٹھ رہے تھے، مگر ان دونوں سے دور دور تھے۔ اب ایسا ہوا کہ جس چھوٹے راستے سے وہ آگ پر کی دیوار کے درمیان چل رہے تھے، اس راستے پر ہلکے ہلکے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے دھوئیں کے بادل گہرے ہو گئے۔ زکوٹا اور عمرو دھوئیں کے بادلوں میں چلنے لگے، مگر انہیں دھواں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ بڑی آسانی سے سانس لے سکتے تھے۔ عمرو نے کہا، یہ دھواں بھی مجھے تو کوئی طلسمی دھواں لگتا ہے۔
زکوٹا بولا، خاموشی سے چلتے چلو۔ دھواں زیادہ کالا ہو گیا، پھر ان دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں زمین سے بلند ہونے لگے ہیں۔ زکوٹا نے کہا، عمرو، کیا تمہارے پاؤں بھی زمین سے بلند ہو رہے ہیں؟ ہاں، عمرو کی آواز آئی، میں ہوا میں اوپر اٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ساتھ ہی دھوئے کے بادل طوفانی بگولے کی طرح اوپر ہی اوپر بلند ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ بادل نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ عمرو یار اور زکوٹا اس بادل کے بگولے میں جکڑے ہوئے تھے۔ بگولا ایک بہت بڑے سیاہ گولے کی طرح سامنے کے تاریک سیارے کی فضا سے نکل کر نیچے ہی نیچے خلا میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد زکوٹا اور عمرو یار کو کچھ ہوش نہ رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ دونوں ایک جنگل میں پڑے تھے۔ زکوٹا نے اٹھ کر کہا، عمرو، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ عمرو بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کے آس پاس رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں درخت بھی تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ عمرو بولا، زکوٹا، لگتا ہے ہم انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ چلو کسی بستی میں چل کر پتہ کرتے ہیں کہ یہ کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے۔ یہ کہہ کر زکوٹا عمرو کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہ درختوں میں سے باہر نکلے تو سامنے ایک پتلی سی کچی سڑک تھی۔ وہ سڑک پر آ گئے۔ اندھیرے میں انہیں دور سے کسی موٹر گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ روشنی ان کی طرف پڑ رہی تھی۔ عمرو بولا، زکوٹا، یہ کوئی کار یا جیپ آ رہی ہے، اسے روک کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ زکوٹا سڑک کے درمیان میں آ کھڑا ہو گیا اور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ سڑک کے درمیان کسی آدمی کو دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی روک لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاڑی قریب آتی گئی۔ جب زکوٹا کو محسوس ہوا کہ گاڑی بہت قریب آ گئی ہے تو اس نے بلند آواز میں کہا، گاڑی روکو بھائی۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی، مگر ڈرائیور اسے ایک طرف سے نکال کر لے گیا۔ جیسے ہی گاڑی زکوٹا کے قریب سے گزری، اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، زکوٹا نے عمرو سے کہا۔ عمرو، تم نے آواز سنی؟ لگتا ہے کسی لڑکی کو یہ لوگ اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں مظلوم لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، نہ جانے وہ بیچاری کس کی بیٹی کس کی بہن ہوگی۔ عمرو بولا، ہاں یار، آواز میں نے بھی سنی تھی۔ چلو چل کر معلوم کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ دونوں اسی وقت ہوا میں بلند ہو کر گاڑی کے پیچھے اڑنے لگے۔ زکوٹا اور عمرو یار کی رفتار کا مقابلہ موٹر گاڑی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کھلی جیپ تھی جس میں 4 ڈاکو بندوقیں لیے ایک نوجوان لڑکی کو دبوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی بیچاری رو رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے ڈیڈی میری امی روتے روتے مر جائیں گے، مجھے چھوڑ دو۔ مگر ڈاکو لڑکی کو مار پیٹ بھی رہے تھے اور گالیاں بھی دے رہے تھے۔ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا ڈاکو جو ان کا سردار تھا کہنے لگا، اس کا منہ بند کرو، اور ایک ڈاکو نے لڑکی کے منہ پر زبردستی ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ ابھی ان ڈاکوؤں میں سے کسی کو علم نہ ہو سکا تھا کہ زکوٹا اور عمرو یار ان کی جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں، کیونکہ اوپر اندھیرا تھا، صرف سامنے سڑک پر گاڑی کی روشنی ہی پڑ رہی تھی۔ یہ گاڑی ایک ویران جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ زکوٹا نے اڑتے اڑتے اوپر سے گونجدار آواز میں کہا، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، یہ کون تھا ہوئے؟ اوپر سے زکوٹا نے کہا، ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا۔ زکوٹا نے عمرو یار کو اشارہ کیا۔ دونوں جیپ کے پیچھے آ گئے۔ عمرو یار نے تیز رفتار جیپ کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جیپ کی رفتار کم ہونے لگی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، یہ کون لوگ ہیں ہوئے؟ اسپیڈ تیز کرو۔ ڈرائیور نے اسپیڈ تیز کی، مگر جیپ کی رفتار کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ عمرو یار نے جیپ کو ایک دم روک دیا۔ زکوٹا اور عمرو دونوں جیپ کے پاس آ گئے۔ جیپ کی بتیاں روشن تھیں۔ زکوٹا نے کافی دن ہوئے نستور کے کہنے پر اپنے سر کے سینگ غائب کر دیے تھے، کیونکہ نستور نے اسے کہا تھا کہ سینگ دیکھ کر بچے ڈر جائیں گے۔ ڈاکوؤں نے 2 آدمیوں کو سامنے دیکھا تو بندوقیں تان لی۔ سردار نے کہا، کون ہو تم؟ زکوٹا نے بڑی نرمی اور اخلاق کے ساتھ کہا، بھائی، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے کر جائیں گے۔ سردار نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم کون ہوتے ہوئے؟ تم اس کے مامے لگتے ہو؟ زکوٹا نے کہا، یہی سمجھ لو بھائی کہ ہم اس لڑکی کے ماموں جان ہیں، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے ہو، یہ بری بات ہے۔ کسی کی بیٹی کو اغوا نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو سخت غصہ آ گیا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی طاقت کس قدر ہے۔ سردار نے زکوٹا پر بندوق کا فائر کر دیا۔ جیپ میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ زکوٹا نے لڑکی سے کہا، بیٹی تو مت گھبرا، بندوق کے فائر سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ سردار نے دوسرا فائر کیا۔ دوسرے ڈاکو نے بھی زکوٹا اور عمرو یار پر بندوقوں کی فائرنگ شروع کر دی۔ بندوقوں میں بھرے ہوئے سارے کارتوس چل گئے۔ بندوقیں خالی ہو گئیں، مگر زکوٹا اور عمرو یار اپنی جگہوں پر بڑے اطمینان سے کھڑے رہے۔ ڈاکو کچھ گھبرا گئے۔
زکوٹا نے سردار سے کہا، اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کون ہیں، یہ بندوقیں اور لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ سردار نے بندوق اٹھا کر اس کا دستہ زکوٹا کے سر پر دے مارا۔ عمرو بولا، زکوٹا بھائی، یہ سیدھی طرح نہیں مانیں گے۔ زکوٹا بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، چلو ان سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زکوٹا نے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر نعرہ لگایا، زیبینوف! سارے ڈاکو کانپ اٹھے، لڑکی بھی سہم گئی، اس کا پہلے ہی برا حال ہو رہا تھا۔ زکوٹا نے نعرہ لگاتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھلنے کے بعد زمین پر گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ وہیں مر گیا۔ دوسرے ڈاکو بھاگنے لگے تو عمرو عیار نے زنبیل میں سے اپنا جادو کا ڈنڈا نکالا، اس کو یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے پیچھے پھینک دیا، چل میرے ڈنڈے لال قلندر، ان کو بنا دے لال چقندر۔ جادو کا ڈنڈا ہوا میں اڑتا ہوا ڈاکوؤں کے سروں پر آیا اور تڑا تڑ ان کے سروں پر برسنے لگا۔ ڈاکو ہائے ہائے کرتے وہیں بیٹھ گئے۔ جادو کا ڈنڈا انہیں اٹھنے نہیں دے رہا تھا، ان کے سروں پر زور زور سے برس رہا تھا۔ جب وہ ادموئے ہو گئے تو عمرو نے ڈنڈے کو واپس بلا کر زنبیل میں ڈال دیا اور کہنے لگا، زکوٹا، لڑکی کو تسلی دو، بیچاری ڈر کر سہمی ہوئی ہے، وہ ہمیں کوئی جن بھوت سمجھ رہی ہے۔ زکوٹا نے لڑکی کے پاس جا کر اسے تسلی دی، بیٹی گھبراؤ نہیں، ہم کوئی جن بھوت نہیں ہیں، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور تمہیں تمہارے گھر پہنچانے کے واسطے ہی یہاں آئے ہیں۔ لڑکی ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ عمرو عیار نے بھی لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ لڑکی کی عمر 14-15 سال کی تھی، کہنے لگی، ہمارا گھر ساہیوال میں ہے۔ عمرو عیار اور زکوٹا جب سے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے وہ زیادہ تر لاہور میں ہی رہے تھے۔ ساہیوال کا نام انہوں نے پہلی بار سنا تھا۔ زکوٹا نے پوچھا، یہ شہر کہاں ہے؟ لڑکی بولی، پیچھے ہے، میں ٹیوشن پڑھنے جا رہی تھی کہ ان گونڈوں نے مجھے اٹھا کر جیپ میں ڈال دیا۔ لڑکی رونے لگی۔ زکوٹا اور عمرو عیار کو معلوم ہوا کہ وہ پاکستان میں ہی آ گئے ہیں اور ساہیوال سے آگے لاہور شہر ہے جہاں عمران اور معطر اور اس کے ڈیڈی امی اور چارلی ماموں کا گھر ہے۔ زکوٹا نے عمرو سے کہا، ان گنڈوں کا کیا کرنا ہے؟ زکوٹا بولا، ان کا زیبین آف کریں گے تاکہ یہ دوبارہ کسی لڑکی کو اغوا نہ کر سکیں۔ اندھیرے میں زکوٹا ڈاکوؤں کے قریب گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار تو گردن کا منکا ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر چکا تھا، باقی ڈاکو تھوڑا تھوڑا سا زندہ تھے۔ زکوٹا نے ان تینوں ڈاکوؤں کو منتر پڑھ کر ایک درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر الٹا لٹکا دیا اور واپس آ کر عمرو سے کہا، چلو اب لڑکی کو ساہیوال اس کے گھر پہنچاتے ہیں، گنڈوں کا میں نے صفایا کر دیا ہے۔ عمرو یار نے ایک طرف ہو کر کہا، یا زکوٹا، یہ جیپ کون چلائے گا؟ زکوٹا بولا، میں چلاؤں گا، ویسے ہم لڑکی کو ہوا میں اڑا کر بھی لے کر جا سکتے ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ لڑکی پر یہ ظاہر ہو کہ ہم جن ہیں۔ کیا تم جیپ چلانے جانتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ زکوٹا ہنسا، ارے عمرو بھائی، جیپ انجن کے زور سے نہیں، میری طاقت کے زور سے چلے گی، آؤ بیٹھو جیپ میں۔ زکوٹا نے لڑکی کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لیا۔ عمرو پیچھے بیٹھ گیا۔ زکوٹا نے نیچے سے انجن کو پاؤں مارا، جیپ چل پڑی۔ زکوٹا نے یوں ہی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اصل میں جیپ زکوٹا کے اشارے پر جدھر وہ چاہتا تھا ادھر ہی کو جا رہی تھی۔ اسے چلنے سے پہلے جیپ سے کہا تھا، ارے جیپ، ہمیں ساہیوال لڑکی کے گھر لے کر چلنا ہے۔ جیپ سڑک پر ساہیوال کی طرف پر روانہ ہو گئی۔ ساہیوال وہاں سے کافی دور تھا۔ جس وقت یہ لوگ ساہیوال شہر پہنچے تو اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔ لڑکی ساہیوال سے شام کے وقت اغوا کی گئی تھی۔ لڑکی اپنے گھر کا راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ ایک کوٹھی کے آگے پہنچ کر لڑکی نے کہا، یہ ہمارا گھر ہے۔ لڑکی امی امی ڈیڈی ڈیڈی کی آوازیں دیتی کوٹھی کے اندر بھاگ گئی۔ وہاں شور مچ گیا۔ کوٹھی میں سے لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی سارے باہر نکل آئے۔ لڑکی کو سب نے باری باری گلے لگا کر پیار کیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماں باپ خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ چھوٹے بھائی بہن بھی بڑے خوش تھے۔ عمرو نے زکوٹا سے کہا، زکوٹا، اب یہاں سے بھاگ چلو، نہیں تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ اتنے میں لڑکی اپنے ڈیڈی ممی کو لے کر زکوٹا اور عمرو کے پاس آئی۔ اس نے کہا، ممی، انہوں نے مجھے ڈاکوؤں سے بچایا ہے۔ لڑکی کی امی اور ڈیڈی نے عمرو اور زکوٹا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور زور لگا کر دونوں کو کوٹھی کے اندر لے گئے۔ موسم بہار کا زمانہ تھا۔ انہوں نے دونوں کے آگے کینو اور کیلے رکھے۔ ڈیڈی نے عمرو کی زنبیل پکڑ کر کہا، بھائی جان، یہ تھیلا میز پر رکھ دیں، کھل کر بیٹھیں۔ عمرو یار نے جلدی سے زنبیل اپنی طرف کھینچ لی اور کہا، بھائی جان، اس تھیلے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ لڑکی کے ڈیڈی نے مذاق سے ہنس کر پوچھا، کیوں بھائی، اس میں کوئی خاص چیز ہے کیا؟ عمرو یار نے زنبیل کا منہ کھول کر کہا، دیکھ لیں بھائی جان۔ لڑکی کے باپ نے زنبیل میں جھانک کر دیکھا۔ اس کو زنبیل کے اندر پہاڑ، دریا، جنگل اور جنگلوں میں چلتے پھرتے جنگلی جانور نظر آئے۔
تو धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा। उमर यार ने फौरन उसे संभाला और लड़की से कहा, बेटी तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आने की खुशी से बेहोश हो गए हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। उमर यार ने जकूटा को इशारा किया और दोनों वहां से उठकर बाहर सड़क पर आ गए। जकूटा ने कहा, उमरों के बच्चे तूने क्या कर दिया था? उमरो बोला, मैंने कुछ नहीं किया, इस शख्स ने मेरी जमील में ही झांक कर देख लिया था। चलो अब यहाँ से लाहौर चलो, मेरा ख्याल है कि लाहौर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। उस सड़क पर थोड़ी दूर गए थे कि आगे साहिवाल का रेलवे स्टेशन आ गया। स्टेशन पर आकर उन्होंने एक आदमी से पूछा कि लाहौर की गाड़ी कब जाएगी? इसने कहा, सुबह जाएगी। उमरों ने कहने लगा, यार हवा में उड़कर चले जाते हैं, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। वो आदमी जिससे जकूटा ने पूछा था कि गाड़ी लाहौर कब जाएगी, वो वहीं खड़ा था। हंसकर बोला, तुम अगर कोई जिनभूत हो तो उड़कर चले जाओ। जकूटा ने उमरों का हाथ पकड़ लिया और इस आदमी से कहा, भाईजान हम कोई जिनभूत तो नहीं हैं, मगर आप कहते हैं तो उड़कर लाहौर चले जाते हैं। इसके साथ ही जकूटा ने जोर से नारा लगाया, ज़ैबीनॉफ, और फिर उमरों और जकूटा दोनों सड़क से ऊपर बुलंद हुए और हवा में उड़ने लगे। वो आदमी तो हक्का बक्का होकर इन दोनों को, जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थी, हवा में उड़ता देखकर पहले हैरान हुआ, फिर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर चीख मारकर अपने घर की तरफ भाग गया। जकूटा और उमरों वहां से सीधा इमरान के डैडी मम्मी के घर पहुंच गए। वो लोग उमरों अय्यार और जकूटा को देखकर बड़े खुश हुए। अम्मी ने कहा, आप आधी रात को कहाँ से आ गए? डैडी ने पूछा, आप लोग कहाँ चले गए थे? इमरान ने पूछा, अंकल नस्तूर कहाँ है? जकूटा कहने लगा, नस्तूर को एक आफ में एक जरूरी काम से पीछे रह गया है, हम भी वहां गए हुए थे, अब यहाँ आए हैं, कुछ रोज रहकर फिर चले जाएंगे। जकूटा और उमरों अय्यार ने आपस में तय कर लिया था कि इमरान के घर वालों को असल हालात बिल्कुल ना बताएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जादूगर हामून और बिलबतौड़ी चुड़ैल लाहौर में ही रहते हैं, और अगर किसी तरह से उन्हें पता चल गया कि कामई नागर नस्तूर की लाश लेकर किसी तरफ गायब हो गई है और यामाग सांप अभी तक सामने की दुनिया में है, तो वो इनके खिलाफ कोई खतरनाक मुहिम चला सकते हैं। इसलिए उन्होंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। उमरों और जकूटा कुछ देर इमरान और इसकी मम्मी डैडी के पास बैठे रहे, फिर नस्तूर वाले कमरे में आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जकूटा पलंग पर लेट गया, उमरों कालीन पर बैठ गया। कहने लगा, तुम बड़े मज़े से पलंग पर लेट गए हो जकूटा? जकूटा हंसकर बोला, हाँ भाई, मैं जिन हूँ, तुम अय्यार हो, पलंग पर सोने का हक मेरा है। उमरों अय्यार बोला, ठीक है, मैं भी पलंग निकाल लेता हूँ। उमरों ने जमील में हाथ डालकर एक बड़ा आलीशान पलंग जमील में से बाहर निकालकर कमरे में बिछा दिया। जकूटा जल्दी से उठ बैठा, हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए शाही पलंग को जमील में ही रहने दो, तुम मेरे पलंग पर आ जाओ, यहाँ दूसरे पलंग की गुंजाइश नहीं है। उमरों ने हंसते हुए शाही पलंग को वापस जमील में डाल दिया। कहने लगा, यार जकूटा, तुम यहाँ कमरे में आराम करो, मैं बगदाद शहर के किसी पुराने शाही महल में जाकर आराम करता हूँ। जकूटा उमरों को रोकता ही रह गया, मगर उमरों जमील में दाखिल हो चुका था। उमरों के जमील में दाखिल होते ही जमील भी गायब हो गई। उमरों इस वक्त 2000 साल पुराने बगदाद शहर के बादशाह के महल के एक कमरे में आ गया था, जहाँ फर्श पर ईरानी कालीन बिछे हुए थे, दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कोने में अतलस व कम ख्वाब के बिस्तर वाला पलंग बिछा हुआ था, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। उमरों ने पलंग पर छलांग लगाई और बड़े मजे से आंखें बंद करके लेट गया। उमरों अय्यार इससे पहले भी कभी कभी सैर करने या किसी बादशाह के महल में आराम करने अपनी जमीन में उतरकर तारीख के पुराने ज़माने में पहुंच जाया करता था। जब से सैर वगैरह कर लेता तो वापस जमील से बाहर आ जाया करता था। इस रात जब वो लाहौर में इमरान के डैडी की कोठी में नस्तूर वाले कमरे में जकूटा से बातें करने के बाद किसी शाही महल में रात बसर करने का कहकर जमील में उतरा, तो इसका ख्याल था कि वो खलीफा हारून और रशीद के ज़माने के बगदाद के शहर में है और बादशाह के शाही महल में आ गया है। मगर ये इसकी भूल थी। गलती से वो 4000 साल पुराने ज़माने के मिस्र में फ़िरौन अखनातून के काहिन आज़म के महल में आ गया था। ये उमरों अय्यार को इस वक्त पता चला जब वो गैबी हालत में यानी गायब होकर शाही पलंग पर आंखें बंद किए मज़े से लेटा था कि दरवाज़ा खुला और एक ऊंचा लंबा आदमी जिसका सर मुंडा हुआ था, जिसने लंबा फरगल पहन रखा था और हाथ में चांदी का असा था, अंदर आया। इसके साथ एक खूबसूरत लंबे बालों वाली कनीज भी थी, जिसने थाली में इत्रदान उठा रखा था। काहिन अंदर आते ही रुक गया। इसने कनीज से कहा, तुम जाओ। कनीज इसी वक्त झुककर ताजीम बजा लाती हुई कमरे से निकल गई। उमरों भी पलंग पर लेटा आंखें खोले काहिन को देख रहा था। उमरों बड़े मजे से पलंग पर ही लेटा रहा। चूंकि वो गायब था, इसलिए इसका ख्याल था कि उसे कोई नहीं देख रहा, मगर काहिन आज़म ने उसे देख लिया था। फिरौन के ज़माने के जो काहिन हुआ करते थे, इन्हें तिलिस्म और जादू में बड़ा कमाल हासिल हुआ करता था। काहिन बुत खानों के मालिक भी होते थे
اور فرعون کے وزیر اعظم بھی ہوتے تھے۔ وہ طلسم بنانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کے کاہن اعظم نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ ایک دبلا پتلا چونچ جیسی ناک والا آدمی اس کے پلنگ پر آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ اسے پلنگ کے قریب آ کر عمرو سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عمرو تو اچھل کر پلنگ کی دوسری طرف جا گرا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص اسے دیکھ لے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔